پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیٹھی صاحب آپ کہہ رہے تھے جماعت اسلامی کو کیوں کم ووٹ ملا؟ جی ہاں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی کا ووٹ جو ہے وہ نون کو گیا اس دفعہ. نون کو گیا اور وہ اس لیے نہیں گیا کہ وہ نون سے کوئی پیار کرتے ہیں، وہ اس لیے شیخ صاحب کے خلاف گیا ہے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ شیخ صاحب جیتیں اور اس لیے انہوں نے اپنا ووٹ نون کو دیا. اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں جماعت اسلامی کا اپر مڈل کلاس ووٹ ہوتا ہے، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ سوچ سمجھ کے اپنا ووٹ ڈالتے ہیں. وہ اپنا ووٹ ضائع نہیں کرتے، وہ پوائنٹ میک کرنا چاہتے ہیں ہمیشہ، اور وہ پارٹی کے تحت کام کرتے ہیں. اب یہاں پارٹی نے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ آفیشلی کریں گے، مگر میرا خیال ہے کہ کچھ کانشینس ضمیر کی بات بھی تھی. جماعت اسلامی کا ووٹ وہ ووٹ تھا جو کہ شیخ صاحب کے خلاف گیا بیکاز آف لال مسجد. اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی، وہ کیو والے لوگ کہتے ہیں کہ جی لال مسجد کی بات کیوں کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس کو اکنالج کرنا چاہیے، یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر تھا. آپ کو یاد ہوگا کل ہم جب بیٹھے ہوئے تھے تو سعودی عربیہ سے ایک صاحب نے ہمیں فون کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ لال مسجد کا خون جو ہے یہ شیخ اور شیخ کے ہاتھوں. تو میں نے اسی وقت یہ کہا تھا یہ بہت اہم بات ہے، اور یہ کل اس کا ایفیکٹ آپ دیکھیں گے، لال مسجد کا بلو بیک ایفیکٹ اس کا آپ کو نظر آئے گا، یہ شیخ کے خلاف جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جماعت اسلامی کا جو ووٹ تھا، یہ اگر وہ لاجکلی اسپیکنگ اپنی پارٹی کو دیتے تو 20,000 15,000 ووٹ جماعت کو ملنا تھا. وہ 10,000 ووٹ جو ہے وہ ادھر چلا گیا، اور یہ غصے میں گیا ہے، سوچ سمجھ کے گیا ہے کہ یہ شیخ نے اور مشرف نے، جو نواز شریف صاحب نے کل جس بات کو اہم طریقے سے بات کرتے رہے، مشرف کی اور لال مسجد کی بات کی، وہ اسی چیز کو وہ پلے اپ کرنا چاہ رہے تھے اپنی اسپیچ میں، اور اس کا اثر ہوا. لوگوں نے شیخ کے خلاف وہ ووٹ دیا. یعنی کہ لال مسجد واز ویری امپورٹنٹ. لال مسجد واز امپورٹنٹ whether we like it or not. It was important for the constituency of راولپنڈی. اچھا، پہلی بات ہے. دوسری بات، یہ بھی بات کسی نے ابھی نہیں کی جو میں کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ میں پریشان ہوں اور خوش بھی ہوں. پریشان یہ کہ کسی نے بات نہیں کی، خوش اس لیے کہ یہ بات کرنی چاہیے تھی. شیخ صاحب نے اور شیخ کے سپورٹرز نے ان کی ریلیز کے اندر بھی بے نظیر بھٹو شہید کا ذکر آیا، ان کی باتیں ہوئی اور اچھی باتیں ہوئیں، ان کو داد دی، ان کو سپورٹ دیا، اور ان سے اور ان سے سہارا لینے کی کوشش کی. اور یہ شیخ صاحب نے یہ کیا. یہ بہت اہم بات ہے، ہسٹورک بات ہے. اور میں اگر آپ کو کہوں کہ نون والے بھی جو تھے، آپ نے انٹرویوز میں سنا، انہوں نے کہا ہم بے نظیر بھٹو شہید کی بڑی عزت کرتے ہیں اور ہم ان کو شہید مانتے ہیں. اس قسم کی باتیں بھی ہوئیں. نون کی بھی یہ کوشش تھی کہ جو پیپلز پارٹی کا ووٹر ہے اس کو انٹیگنائز نہ کیا جائے. انہوں نے زرداری صاحب کی تو بات نہیں کی، انہوں نے محترمہ کی بات پازیٹیولی کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہسٹورک بات ہے کہ دو پارٹیز، نون اور شیخ رشید صاحب کی عوامی پارٹی، یہ دونوں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جڑوں میں بیٹھی ہوئی تھی پچھلے 10-20 سال سے، اور آج یہ انہی کا سہارا لے کے ایک دوسرے کے خلاف لڑائی کر رہے ہیں. یہ بھی بڑی اہم بات ہے. سیٹھی صاحب، ایک جو بات کہی گئی ابھی شیخ رشید صاحب نے جو الزام تراشی کی، اس کے بعد جو شکیل اوان ہے جو اب کافی حد تک یہی بات سامنے کو کامیاب ہے مسلم لیگ نواز کے کینڈیڈیٹ، انہوں نے اس کا جواب دیا اور وہ بھی دوپہر کو، وہ بھی میں اپنے ناظرین کو دکھانا چاہوں گا اور اس پہ بھی ایک سوال بنتا ہے آپ سے. آئیے ناظرین کو دیکھتے ہیں. انہوں نے غلطی کی نا، وقت سے پہلے بتا دیا اور وہ نہیں کیا. وہ نہ بتاتے بھاگ جاتا، وہ اب بھاگے گا. میں اللہ سے توقع کرتا ہوں کہ پنڈی شہر کے لوگوں نے ایک عہد کیا تھا کہ میاں نواز شریف سے غداری کرنے والے کی ہم نے 2008 میں ضمانتیں دو حلقوں سے، آج ہم ہیٹرک پہ ہیں. انشاءاللہ شام 5 کے بعد ہیٹرک مکمل ہو جائے گی، شیخ رشید کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. ایک تو بات انہوں نے کی میاں نواز شریف سے غداری، دوسری بات یہ کی کہ ان کے بارے میں کہا رہے ہیں شیخ رشید صاحب کے بارے میں وہ بھاگ جائیں گے، اور وہ بھاگ جائیں گے، ان کی ضمانت ضبط ہو جائے گی. پہلا سوال، ضمانت ضبط ہونے والا کوئی سین نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ کہاں بھاگیں گے؟ وہ تو میں سمجھتا ہوں مورلی انہوں نے اتنا زبردست سٹینڈ پٹ اپ کیا ہے اور اتنے ووٹ قائم کیے. میرا خیال ہے ساری عمر میں ہسٹری میں شیخ صاحب کو اتنا ووٹ اپنے بیسس کے اوپر نہیں ملا. نواز شریف صاحب کی پارٹی کے بیسس کے اوپر ملتا تھا. جب خود کھڑے ہوتے تھے تو 15,000 تھے. تو یہ بڑی ہمت ہے کہ یہ 50,000 تک یہ پہنچ گئے ہیں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اور یہ ان کے آگے کام آئے گی یہ بات. دوسری بات یہ کہ یہ جو بات انہوں نے بھاگ جائیں گے، کہاں بھاگیں گے؟ وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ میں سمجھتا ہوں اس کے بعد ان کی اور بھی بات سنی جائے گی. میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ یہ پارلیمنٹ میں ہوں یا اندر ہوں یا باہر، یہ ان کی اہمیت رہے گی. اور اب آپ دیکھیے گا، یہ ٹھیک ہے ایک سیکشن میڈیا کا ہے جو کہ جس نے پوری کیمپیننگ کی ان کے خلاف، تو چلے کر لی، وہ تو الگ بات ہے. مگر شیخ صاحب کی جو حیثیت ہے اس کو زیادہ اہمیت ملے گی آج سے. وہ لوگ یہ کہیں گے کہ یار یہ اتنا بھی وہ جی ایچ کیو ڈیپینڈنٹ کھلاڑی نہیں ہے، کیونکہ جی ایچ کیو کا رول تو آپ نے دیکھا ہی نہیں یہاں کہیں. جی ایچ کیو کا کہاں رول تھا یہاں؟
اگر کوئی رول تھا تو اتنا سیکرٹ تھا کہ وہ کسی کو نظر ہی نہیں آیا. اور جو لوگ الزام لگا رہے ہیں جی ایچ کیو کا رول, یہ تو ایک زمانہ تھا کہ یہ جی ایچ کیو کے کندھوں پہ آتے تھے. تو اس لیے یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں, یہ آرمی اسٹیٹ آؤٹ آف دس, اس میں کوئی ڈائریکٹ جی ایچ کیو کا کوئی رول نہیں تھا. اور میرا خیال ہے بڑا اچھا کیا, کیونکہ اگر ہوتا تو آپ اور ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ سونگ لیتے, اور ہمارے جو رپورٹرز پھر رہے ہیں سب کے وہ سارے سونگ لیتے کہ کہیں نہ کہیں آئی ایس آئی کے لوگ پھر رہے تھے یا کسی اور کے پھر رہے تھے. ایسی بات نہیں ہوئی. تو یہ تو بہت بڑی جو فتح ہے, یہ جمہوریت کی فتح ہے, اور ایجنسیوں نے بالکل کوئی رول نہیں ادا. اچھا, یہ غداری کی جو بات وہ کرتے ہیں کہ ایک تو لال مسجد کا ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر تھا شیخ صاحب کے اگینسٹ, کیا وہ غداری کی جو بات کرتے ہیں کہ پنڈی کی عوام جانتی ہے کہ شیخ رشید صاحب نے غداری کی نواز شریف صاحب سے, اور یہ بات کل بھی ڈسکس ہوئی تھی, آج بھی وہ اسی بات اگر یہ غداری والی بات ہوتی نا تو شیخ صاحب کو 20,000 ووٹ سے زیادہ نہیں ملنا تھا. لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ شیخ صاحب کا اپنا ووٹ نہیں ہے, یہ تو کچھ مگر ہم نے یہی کا ووٹ مل گیا. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اگر ملا بھی ہے پیپلز پارٹی کا تو 5-10 ہزار ووٹ پیپلز پارٹی سے مل گیا ہوگا. جماعت اسلامی نے ایک دھلا کا ووٹ نہیں دیا ان کو, عمران نے بھی ووٹ نہیں دیا, ان کے جو ساتھی, تو کس نے دیا؟ کیوں کہ تو وہ خود کہہ رہے ہیں اور ہمیں بھی نظر آ رہا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر چودھری شجاعت وہاں تھوڑی بہت کیمپیننگ کر لیتے تو شاید 1,000-2,000 ووٹ زیادہ نکل آتا. صاحب بیفور ایکچولی ہمارے پاس بریک کا وقت آ جائے گا. شیخ رشید صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک پریس کانفرنس کی ہے, صبح کی باڈی لینگویج کو آپ نے دیکھ لی, اب ہار کے بعد انہوں نے کیا کہا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں. آج راول پنڈی ہار گیا ہے اور پنجاب کی حکومت اور دھاندلی دھونس اور پنجاب کی پولیس جیت گئی ہے. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. الیکشن جیت اور ہار کا نام ہے, اور میں وہ سیاست کا کھلاڑی ہوں جو آخری بال تک لڑتا ہوں, اور تمام سیاستدان سبق حاصل کریں جو کچھ راول پنڈی میں کیا گیا ہے. میرے سگار کی تو خبر بن سکتی ہے, لیکن یہ خبر نہیں بنائی گئی کہ کسی کیمرے کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی کاؤنٹنگ کے لیے, اور 3 بجے کے بعد ہمارے پولنگ ایجنٹوں کو نکال کر ٹھپے لگائے گئے. اور میں نے جب 11 بجے کہا دیا تھا کہ یہ مضافات کی بستیوں میں ساری پنجاب کی گاڑیاں, آج ساری پنجاب کی قیادت یہاں موجود تھی, اور میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ مانسیرے کی شکست کے بعد وہ NA-55 کی شکست کو افورڈ نہیں کر سکتے. اس کے باوجود آج پنڈی کے لوگوں کو ساری تلخیاں بھلانی ہیں. الیکشن ختم ہو گئے ہیں اور ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. سیاسی اختلافات ہیں, کوئی ذاتی جنگ نہیں کسی کے خلاف. جتنے کمزور لوگ تھے وہ تھانوں میں بلا کے توڑے گئے, پرچوں کے خوف سے توڑے گئے. اس کے باوجود میں کوئی الیکشن کمیشن میں کوئی اعتراض داخل نہیں کروں گا. سارا پنجاب یہ الیکشن لڑ رہا تھا. میری یہی فتح ہے کہ میں ہار کے بھی جیت گیا ہوں اور لوگ جیت کر بھی شرمندہ ہیں. اور میں باخبر ہوں کہ یوسف رضا گیلانی کے ناشتے پر بھی ہمارے الیکشن میں کیا اثرات مرتب ہوئے. یہ دونوں پارٹیاں بنیادی طور پر ایک ہیں, اپنے مطلب کے لیے لڑتی ہیں اور اپنے مفاد کے لیے اکٹھے ہوتی ہیں. آپ اگر کہیں تو میں مان جاؤں گا جمیل صاحب کہ کیا ٹرن آؤٹ اتنا تھا, کیا جوید ہاشمی جتنا ٹرن آؤٹ تھا. لیٹس بی آنیسٹ, میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا. دیکھیں اینٹی بھٹو اور بھٹو ٹرن آؤٹ بھی نواز شریف صاحب نے متعارف کرایا اور میں اس وقت ان کے ساتھ تھا. سیٹھی صاحب یہ باتیں تو شیخ صاحب کی آپ نے سن لی, ان کے اوپر سوالات بڑے ہیں. ایک بریک کے بعد آپ سے سوال کروں گا. جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس حوالے سے بھی سوالات ہوں گے, آپ بھی ہمیں لائیو کالز کر سکتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.